بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل نمبر 2۔ دل تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل۔ مخزن ادب ڈگری کلاسز کے لیے اس میں تعارف شاعر اور اشعار کی تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مرزا غالب 1797 میں پیدا ہوئے ہیں اور آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ والد صاحب کا نام جو ہے عبداللہ خان، مرزا عبداللہ خان، اور تصانیف دیوان غالب، ریختہ، مکاتیب غالب، ادے ہندی وغیرہ، اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ چینل سبسکرائب اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نام جو ہے اسد اللہ خان اور لقب مرزا نوشہ، اور خطاب جو ہے نجم الدولہ اور دبیر الملک اور نظام جنگ۔ پہلے جو تخلص تھا وہ اسد اور بعد میں غالب اختیار کر لیا۔ والد صاحب کا نام عبداللہ بیگ، 1797 میں پیدا ہوئے ہیں آگرہ میں، اور 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا ہے۔ نذیر اکبر آبادی ان کے استاد ہیں، اور اس کے بعد ایک نو مسلم ایرانی سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے چچا کے ساتھ دہلی چلے آئے اور وہیں اپنی بقیہ زندگی بسر کی۔ 1830 میں مرزا غالب کلکتہ بھی گئے اور واپسی میں لکھنؤ میں بھی قیام کیا، اور وہاں پہ واجد علی شاہ کی تعریف میں قصیدہ لکھا، اور اس پر انہوں نے 500 روپے سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ مرزا غالب اصل میں فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، اور فارسی کے مقابلے میں اردو شاعری کو بے رنگ منعش کہا کرتے تھے، لیکن آج کل ان کی جو مقبولیت ہے وہ اردو شاعری کی وجہ سے ہے۔ غزل نمبر 2 ہے۔ دل تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ نگاہ کا جو تیر ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے گزر جائے، جگر چاہتا ہے کہ مجھ سے گزر جائے، لیکن نگاہ کا جو تیر ہے وہ دونوں سے ہی، دل سے بھی اور جگر سے بھی اتر گیا۔ دونوں ہی کو ایک ہی ادا میں اس نے رضامند کر دیا، دونوں کو راضی کر دیا۔ مرکزی خیال بنے گا، محبوب کی نگاہ میں خوبصورتی سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں۔ حوالہ شاعر اور مختصر تعارف شاعر لکھنے کے بعد الفاظ معنی لکھیں گے۔ اس میں دل جو ہے اس سے مراد تو جذبہ ہے، جذبہ، اور جگر سے مراد جو ہے جگر سے مراد جو ہے یہ حوصلہ ہے۔ رضامند کر گئی، راضی کر گئی، راضی۔ یہاں پہ جذبات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، حوصلے ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے نا ساری زندگی وہ عشق کے کٹھن مراحل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غالب بھی یہاں پہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ محبوب کی جو ایک نگاہ ہے وہ دل سے جگر تک اپنے اثرات چھوڑ دیتی ہے، اور انسان کے اندر وہ دونوں خصوصیات جاگ اٹھتی ہیں، جذبہ اور حوصلے کی۔ اس کے بعد اگلا شعر، وہ بادۂ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کے لذت خواب سحر گئیں۔ اس میں
باد شبانہ بولتے ہیں رات کا نشہ. باد شبانہ رات کا نشہ. جب انسان رات کو شراب وغیرہ پیتا ہے تو رات میں ایک نشہ ہوتا ہے، سرمستیاں، مدہوشیاں. جب انسان رات کو شراب پیتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے اور رنگینیاں، میوزک وغیرہ کی محفلیں جاری ہوتی ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ خواب سحر میں لذت کے ساتھ سو جاتا ہے. بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور وہ رات کا نشہ باقی نہیں رہا. وہ شراب کہاں اب، اور وہ سرمستیاں کہاں، وہ مدہوشیاں کہاں. اس لیے اب صبح کے وقت جو سونا ہوتا ہے اس میں وہ لذت باقی نہیں رہی. وہ تو اس وقت وہ لذت ہوگی جب شراب کی مدہوشیاں ہوں گی، شراب کی مستیاں ہوں گی، جب رات جو ہے شراب کی محفلوں میں گزاری ہوں گی، تو اس میں صبح کے وقت جو ہے نا ایک بہت ہی لذیذ نیند آتی ہے. تو اسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ تو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. مرکزی خیال بنتا ہے یہ کہ بڑھاپے میں، اب وہ بڑھاپے میں کے اندر جو ہے ان کو وہ جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے. بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں جوان تھا، عیش و عشرت، حسن جمال سب کچھ تھا، اور میں اس وقت جو ہے اپنی خوبصورتیوں میں اور اس میں کھویا رہتا تھا، اور مجھے اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ کب بڑھاپے نے آ کر مجھے گھیر لیا. اب وہ عیاشیاں، عیش و عشرت وہ تو ختم ہو چکی ہیں، بڑھاپا شروع ہو چکا ہے. اور کبھی کبھار جو نا ان یادوں کو سوچتا ہوں کہ جب آدمی کی نیند کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی مجھے اب اس حقیقت کا کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ زندگی کی رات کا آخری پہر آ پہنچا، اور کسی لمحے بھی اس پر لطف نیند کا حسین خواب کا اختتام ہونے والا ہے. خواب سحر جو نہ ہو جائے گی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت میں بھی اپنا وقت گزارے. اس کے بعد اگلے شعر میں فرما رہے ہیں، ہر بول ہوس نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوا اہل نظر گئی. ابو الحوث کہا جاتا ہے ہوس کا مارا، اور پرستی شعار کا مطلب ہوا، شعار تو طریقے کو بولتے ہیں، اور حسن پرستی خوبصورتی کی چاہت. ہر ہوس کا مارا وہ خوبصورتی کی چاہت کی طرف مائل ہوتا ہے، حسن پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے. بتانا چاہتے ہیں اس کے باوجود اب اہل نظر، بڑے لوگ اور جو فہم والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، ان کا شیوا طریقہ، آبرو بولتے ہیں عزت کو، اب وہ باقی نہیں رہا. مطلب کہ بھائی جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، سچ بولنے والے ہیں، وہ اب نہ ہونے کے برابر ہیں. اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے ہر طرف جھوٹ، جعلی لوگوں کا راج ہے. مرزا غالب فرما رہے ہیں ہر چیز جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہی ہے. جو اپنی ریاضت اور عبادت کے زور پر زمانوں کے لیے مشعل راہ بنا کرتے تھے، یعنی ایسے اہل اللہ لوگ، اہل نظر لوگ، اب آہستہ آہستہ وہ لوگ تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں اب جھوٹے لوگ اور جعلسازی کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے اپنا اصل جو چہرہ ہے اس کو چھپا کر مختلف لباس وغیرہ اوڑھ کر سامنے آ رہے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ تقوی اور علم و عمل کے کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد لوگوں کو یہ مقام نصیب ہوتا تھا.
اور بقیہ جو لوگ تھے وہ ان کی بصیرت سے اپنی زندگیاں سنوارتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو چیزوں کی اصل قدر و قیمت سے واقف ہوتے تھے۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسن پرستی ان لوگوں کا حق ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں دولت، شہرت، عزت کو ہوس کے ماروں نے اپنے آپ کو جس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ عزت ہونے کے باوجود شرم کا باعث بن رہے ہیں، اور لوگوں کے نام اور اعمال بھی خاک میں مل گئے ہیں۔ واقعی جو اہل نظر لوگ تھے، وہی اہل نظر جو تھے وہی اس چیز کے کہلانے کے مستحق ہیں، کیونکہ لوگ ان عظیم لوگوں کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں جو معاشرے میں موجود ہوس پرست لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، فردہ ودی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، کل تم گے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی۔ فردہ اصل میں کہتے ہیں آنے والا کل، اور دی جو ہے گزرا ہوا کل۔ اس کا فرق ہی یک بار مٹ گیا۔ جب تم میرے سامنے تھے تو ہر چیز کا ہوش تھا، جب سے تم گئے ہو اب نہ کل کا ماضی کا پتہ نہ مستقبل کا پتہ، بس آج ہی آج۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پر قیامت ٹوٹ گئی، قیامت گزر گئی، کیونکہ قیامت میں بھی وہ اسی دن وہی دن ہوگا، اس میں ماضی اور مستقبل کی بات نہیں ہوتی۔ قیامت ایک ہی دن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے، جب محبوب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد عاشق پر جو ہے وہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ تشریح میں مرزا غالب فرما رہے ہیں، دنیا میں ہر عاشق ہر وقت اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب محبوب کے آنے کے بعد وہ عاشق محبوب کے واپس چلے جانے کی تکلفی سے جب دوچار رہتا ہے، اس مضمون کو بہت بار ہماری شاعری میں نظم کیا گیا ہے، مگر غالب نے اس بات کو مذکورہ شعر میں منفرد انداز میں پیش کیا ہے، جس میں وہ ایک باریک نکتہ نکالتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہاری آمد مجھے زندگی سے جوڑ دیتی ہے، اور جب تک تم میرے پاس رہتے ہو تو میں اپنے پورے وجود کے ساتھ زندگی کے ساتھ دیتا ہوں، مگر تمہارے جانے کے بعد مجھ پر مصیبت اور پریشانی والی کیفیت جاری ہو جاتی ہے جو کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صدمہ مجھے حال اور مستقبل کی تمیز سے الگ کر دیتا ہے، اور یہی کل تمہارے جانے کے بعد ہوا کہ میں جس قیامت سے گزرا اس نے میرا ہوش اڑا دیا۔ آخر شعر، مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی۔ مرکزی خیال، جب وقت گزرتا ہے تو اپنے ساتھ سب کچھ ہی لے جاتا ہے۔ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں، اے مرزا غالب اپنے آپ سے فرما رہے ہیں کہ وہ ولولے کہاں ہیں، وہ جوش کہاں ہیں، وہ جوانی کہاں ہیں، وہ سب کی سب وہ عام جنا امیدیں آرزوئیں وہ سب کی سب تو خاک میں مل گئی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کو وقت کے سمندر میں بہہ جانا ہے۔ اے اسد اللہ خان، آج اگر تم سے تمہارے جذبے روٹھ گئے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وقت جو ہے وہ سبھی کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ اس میں ہم لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، حوالہ شاعر لکھا جائے، تعارف شاعر لکھا جائے، مرکزی خیال، فنی محاسن کہ مطلع ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تلمیح ہے، تضاد ہے، تکرار ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، تشریح اور مماثل شعر لکھا جائے۔ شعر نمبر 1 2016 کے ریگولر اور 2015 کے پرائیویٹ گروپ میں آ چکا ہے۔ حوالہ شاعر میں لکھیں گے، پیش نظر شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، جو کہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ اس کے بعد
تعارف شاعر لکھیں گے جو بھی بتایا گیا ہے. الفاظ معنی میں اصل میں دل سے یا مراد یہاں پہ جذبہ اور جگر سے مراد ہے حوصلہ. رضامند راضی. مرکزی خیال محبوب کی نگاہ سی خوبصورتی کسی اور چیز میں نہیں. یہاں پہ نگاہ کا جو تیر ہے دل اور جگر دونوں سے ہی کو چیرتا ہوا گزر گیا اور دونوں ہی کو ان کی چاہت بھی یہ تھی وہ رضامند کر کے چلا گیا. شعر نمبر 2. وہ بادہ شبانہ کی سرمستیاں کہاں اٹھیے بس اب کی لذت خواب سحر گئی. وہ موج مستی وہ تو شراب کی بات ہی ہوتی ہے اور رات کو جو صبح نیند آتی ہے، لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا ہے. بڑھاپے میں جوانی کا زمانہ جب یاد آیا ہے اس پر شعر لکھا گیا ہے. اس کے بعد شعر نمبر 3 بتایا جا رہا ہے کہ ہر بلحوث نے اس پرستی شعار کی اب آبروئے شیوا اہل نظر گئی. ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے جو واقعی اہل اللہ تھے، سچ بولنے والے تھے. اب تو جھوٹ اور جعل سازی کا رواج عام ہے اور ہر طرف جعلی لوگوں کا راج ہے. مختصر تعارف کے بعد حوالہ شاعر کے بعد تشریح لکھیں گے. بتایا جائے کہ آج کے دور میں دولت، شہرت اور عزت کو ہوس کے ماروں نے اپنے آپ کو جس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ تو باعث توقیر ہونے کے بجائے اس سے شرم ہے. اور ان لوگوں کے رویوں سے ان چند بڑے لوگوں کے نام اور اعمال بھی خاک پہ مل گئے جو واقعی اہل نظر کہلانے کے مستحق تھے، کیونکہ لوگ ان عظیم لوگوں کو بھی اس آئینے میں دیکھتے ہیں جو معاشرے میں موجود ہوس پرست لوگوں نے بنایا ہے. اگلا شعر فردہ. فردہ جو ہے نا آنے والا کل، فیوچر کو بولتے ہیں. ودی واو سے مراد اور، دی سے مراد ہے گزرا ہوا کل، یسٹرڈے. کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، ایک ہی وقت میں اسی طرف ماضی اور مستقبل کے بارے میں بھول ہی گئے. کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی. جب محبوب ہم چلا جاتا ہے، جب وہ گیا کل تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی. تو اس میں بھی جو ہے نا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں یوں ہر عاشق ہر لمحے اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن جب محبوب چلا جاتا ہے اس وقت جو مصیبت اور کرب وغیرہ سے دو چار ہونا پڑتا ہے اس بارے میں یہاں پہ بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے. بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہی کل تمہارے جانے کے بعد ہوا، جس طرح جیسے کہ قیامت سے گزرا میں اس نے میرا ہوش اڑا دیا، قیامت جو ہے ٹوٹ پڑی. شعر نمبر 5. مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی. کیونکہ وقت ایک ساتھ ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا ہی رہتا ہے. غالب کہتے ہیں کہ ساری امنگیں اور آرزوئیں جو ہیں وہ جذبہ جوانی سے مشروط ہوتے ہیں. جذبہ جوانی، جب جوانی کا جذبہ ولولہ ہوتا ہے اسی سے مشروط ہے. جب جوانی ہی نہیں رہی، جوانی ڈھل گئی تو ساری امنگیں، آرزوئیں، جذبات وہ سب کے سب تو خاک میں مل جاتی ہیں. اور یہ سب کے سب جو سرمایہ ہے وہ حیات چھنتا ہے، تو پھر زندگی میں کچھ باقی نہیں رہتا. لیکن بہرحال یہ تو ہونا ہی ہے، دنیا کی ہر چیز کو وقت کے سمندر میں بہہ جانا ہے. تو اے اسد اللہ خان غالب، آج اگر تم سے تمہارے جذبات روٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی تعجب کی بات نہیں ہے. پہلے بھی لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور سب کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا آپ کو. جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کیجئے گا. کوشش تو ہے کہ آہستہ آہستہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ بنائیں تاکہ کچھ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.